بے شک جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے، بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا، کیا سکھایا؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو، ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا جھک کر چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو۔ بے شک قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگ آج چلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، یہ محفلوں کے آداب بھی نہیں، نہ ہی تمہارے اخلاق ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی، اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی۔ بے شک جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے، بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے۔ بات کرو تو تمیز کے ساتھ، چیخ پکار کرنا، ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو۔ ایک اور بات رب فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا۔ سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو، یہ آج فیشن ہو گیا ہے، پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا، ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے۔ جب بات کرو تو آمنے سامنے، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا۔ یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو، تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح سے کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اب کیا کرنا ہے، عدت کیسے گزارنا ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ دارالفتہ میں آتے ہیں مفتیان اکرام ہوں گے، جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے ہیں، باپ مر گئے اس کو کتنا ملنا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے۔ ارے زندگی گزر گئی، کبھی آ کر کے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا؟ کیا بات، اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا، بے شک ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا۔ بے شک حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگڑ کھانے کا بہت شوق تھا، تربوز، آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگڑ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے، مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں۔ مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، مجھے وہ جو طریقہ چاہیے۔ حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے۔ اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں، یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے، وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ ارے ہمیں بھی کام دو، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے، میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی، حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے۔ اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر۔